پیور خالص ہوتا ہے، جو قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسی کے مطابق وہ عقیدہ رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ نہ کسی علم میں شریک ہے، نہ اس کی کسی دوسرے غم میں شریک ہے. سب سے زیادہ طاقت والا، تصرف بے اسباب کے تصرف کرنے والا وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے. دل کے حال جاننے والا صرف ایک اللہ ہے. تو یہ صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا پھر شرک ہوتا ہے. تو یہ جو مومن ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. قرآن نے جس طرح لا الہ الا اللہ توحید کی تشریح کی ہے اسی کے مطابق اس کا عقیدہ ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ شریعت سے ہرگز وہ انحراف نہیں کرتے، شریعت کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں. وکانو یتقون، اور وہ متقی ہوں گے، یعنی ان کے تمام، یعنی وہ تقویدار ہوں گے، تقوی اختیار کرتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہیں. یعنی ان کے تمام اعمال و اخلاق شریعت اسلامیہ کے عین مطابق ہوتے ہیں. اس طرح تمام کتب اس کی عقائد جو تفصیل بیان، توحید کی تفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے جا بجا، تو اس کا تفصیل اور اوامر و نواہی بیان ہوئی ہے تو قرآن و سنت کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے لیے دنیا اور آخرت میں جنت کی خوشخبری ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ ہے، یعنی کنفرم قسم کی ریٹن گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ اس کے لیے گارنٹی ہے. دنیا میں خوشخبری سے مراد وہ بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، مختلف جگہوں پہ اللہ نے جو فرمائی ہے. مثلا سورۃ المومنون پارہ 18 میں اللہ فرما رہا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فردوس کے ہوں گے، وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون، اسی میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی پھر اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوگی کہ جنت سے واپس لیا جائے یا بنگلہ واپس لیا جائے کہ ابھی ریٹائر ہو گئے، نہیں، خالدون ہمیشہ کے لیے ہوں گے. اس طرح دوسری جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے سورۃ توبہ میں یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان. اس طرح دوسری جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے سورۃ بقرہ میں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات. تو یہ مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے اس کو مومنین کے لیے جو بشارت کے وعدے کیے ہیں تو وہ اس کے لیے وہ ملے گی، وہ یہ جنت اس کو ملے گی آخرت میں. اور دنیا میں خوشخبری سے مراد، یہاں سے مراد اس کے لیے اعمال صالح ہیں، جیسے حدیث مرفوع میں ہے. یعنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس اعمال صالح اس سے مراد، یعنی نیک اعمال کی توفیق اللہ پاک اسے یہاں پر دنیا میں دیتا ہے. اور وہ ایسے کام کرتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے جیسا اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر جانتا ہے، اور ہر جو کام ہوتا ہے وہ اس کا ریا سے پاک ہوتا ہے، وہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوتا ہے. دوسری اس میں ریا نہیں ہوتی، مخلوق کے لیے وہ کام نہیں کرتے. وہ جو نیک کام کرتے ہیں اعمال صالح وہ ہوتا ہے جس کے لیے نیت صاف ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. تو یہ لوگ اس کو دنیا میں اللہ پاک اعمال صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور آخرت میں خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ موت کے بعد یا قبروں سے نکلنے کے بعد فرشتے ان کو جنت کی بشارت دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. کلمات سے یا مراد اقوال مراد ہے، خواہ احکام ہوں یا اخبار ہوں، یعنی اس کی جو خبر دی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہو، یا مواعید، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اٹل ہیں، وہ اس میں وہ کنفرم ہے، اس میں تبدیلی نہیں کہ آج ایک وعدہ کر دیا اور کل کہا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے احکام اٹل ہیں، ان میں ترمیم و تبدیل نہیں ہو سکتی. مثلا توحید ہے جو ناقابل تبدیل ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں تبدیلی ناممکن ہے. اس پھر اگلے آیات میں اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ ان العزت، جہاں پر جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگرچہ پھر آپ کا کام اس کو قرآن بیان کرنا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، تو اگر یہ لوگ پھر آپ کی مخالفت کریں تو یہ کیا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں کر سکتے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ولا یغزون کا قولہم ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم. یعنی اور رنج مت کرو ان کی بات سے، اصل ہیں سب زور اللہ کے لیے،
وہی ہے سننے والا اور جاننے والا. یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر دائی حق کے لیے، قیامت تک آنے والی ہر قرآن و سنت کے مبلغ کے لیے، قرآن و سنت کے دائی کے لیے یہ قسم کی یہ تسلی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان العزت، یعنی یہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین کی اظہار ثانی اور ان کے توہین آمیز سلوک سے دل برداشتہ اور غمگین نہ ہو. اس سے وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت و آبرو دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. وہی ہر بات کو سننے اور جاننے والا ہے اور کوئی نہیں. تو اور اس سے مراد شرک فی العلم کی نفی ہے کہ یہاں پر علم سے جاننے والا صرف ایک اللہ ہے، اور اس طرح نفی شرک فی تصرف مقصود ہے کہ تصرف کرنے والا بھی صرف ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں. تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.